گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا سلسلہ گھر اور معاشرہ لیے آپ کے ساتھ ہیں، اور درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے بے برکتی، اس درود پاک کی فضیلت میں اس سے متعلق بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے یہ کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر اپنی تنگ دستی، فقر و فاقے کی شکایت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو، مجھ پر درود پاک پڑھو، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے وہ عمل کیا، اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ اتنی فراوانی ہو گئی، اتنے مالدار ہو گئے کہ ان کی اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی، اور پھر وہ لوگوں کی بھی مدد کرنے لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بے برکتی آج ایک تعداد ہے کہ جس کا یہ ذہن ہے کہ برکت نہیں ہوتی، کہتے نظر آتے ہیں، شاید آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو، ہمارے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ یار برکت نہیں ہوتی، پورا نہیں پڑتا۔ پہلے ایک کماتا تھا، کئی کھاتے تھے، اب کئی کماتے ہیں لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا۔ کئی کام، جابس، پارٹ ٹائم، کچھ انویسٹمنٹ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک تعداد یہ شکایت رہتی ہے، زبان پر یہ شکوہ رہتا ہے، یار پورا نہیں پڑتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آج ہم اپنے اس ٹاپک میں بے برکتی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور برکت کس طرح حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف مال میں کثرت کا نام برکت نہیں ہے، کیونکہ صحت میں برکت، صحت سے بھی برکت چلی جاتی ہے، عمر سے برکت چلی جاتی ہے، اہل و عیال سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو بے برکتی اور اس کے اسباب، اس کو کیسے دور کیا جائے یہ بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ سیگمنٹ بھی ہوں گے صحت سے متعلق۔ جان ہے تو جہان ہے، واقعی صحت ٹھیک ہوگی تو کئی کام ہمارے ہو جائیں گے، اور صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ تو ایک سیگمنٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کچھ ٹپس دیں گے، وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ایک پکچر بھی دکھائی جائے گی، اور اس کا آپ نے جواب دینا ہوگا، اور جو درست جواب دیں گے، یوں تو کئی ہوں گے، پھر قرآن دازی ہوگی جس کا نام نکلے گا، جیسا کہ پچھلے ہمارے پروگرام میں اعلان کیا تھا ہمارے مہروز مدنی بھائی نے کہ آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا فرمایا تھا نا، سالانہ ممبرشپ۔ تو آپ نے وہ تصویر دیکھنی ہے، جواب دینا ہے۔ درست جواب دینے والے تو کئی ہوں گے، لیکن قرآن دازی میں جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ ہماری مدنی چینل کی ٹیم ان کو وہ تحفہ بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ماہنامہ یہ میگزین ہے، فیضان مدینہ منتھلی میگزین۔ اور ہمارے ساتھ روحانی علاج یعنی اوراد و وظائف کی برکتیں۔ گھر میں برکت کا ایک بہت مختصر زبردست ایک عمل ہے، آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو مہروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور بے برکتی سے متعلق یا برکت کیسے حاصل ہو، کیا کہیں گے؟ یہ آج کا جو ٹاپک ہے، یوں سمجھ لیں ہر دل کی آواز ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ ہر کوئی جو ہے، ہر کوئی سے مراد یہی اکثریت
یہ رونا رو رہی ہے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جو پہلے برکتیں تھیں اب وہ برکتیں نہیں ہیں، اب چیزوں میں، اعمال میں، افراد میں، عمروں میں، رشتوں میں بے برکتی ہو گئی۔ تو بے برکتی کی ایک بڑی بنیادی جو سبب ہے یا وجہ ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے آپ نے جو بات کی میں تھوڑا اسے سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ برکت کیا ہے اور بے برکتی کیا ہے، چاہے وہ رشتوں میں ہو، تعلقات میں ہو، چاہے عمر اور اولاد میں ہو، اور چاہے وہ رزق یعنی کھانے پینے کے معاملات میں ہو۔ تو برکت یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مل جائے، یا جو موجود ہے اس میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اچھے طریقے سے، یہ برکت ہے کسی چیز کی۔ اور بے برکتی کیا ہے؟ بے برکتی یہ ہے کہ ہونے کے باوجود آپ کی ضرورت اور آپ کی حاجت آپ کی اس کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کثرت کا نام ہم نے برکت سمجھ لیا، بہت ہو، ہاں بہت ہو، اچھا اس بہت کی نا کوئی حد نہیں ہے، یعنی حل من مزید کہتے ہیں کہ اور کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک چٹکلا ہوا، میں مارکیٹ میں تھا تو مذہبی حلیہ دیکھ کر جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں دعا کرنا، تو ایک صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے نا پھر دیکھنا۔ اچھا میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جانتا تھا، تو وہ بار بار یہی کہیں بس دعا کرو یہ کام ہو جائے نا پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تو سالوں کی بات ہے یہ جو میں سیکنڈوں میں سنا رہا ہوں۔ اب وہ موقع محل بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ ایک وقت آیا تو مجھے محسوس ہوا اب ان سے عرض کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے عرض کی، وہ مال و دولت کی فراوانی کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ میرا یوں ہو جائے، بی سی کھل جائے تو بانڈ لگ جائے تو یہ جیک پاٹ لگ جائے تو پھر دیکھنا میں کیا کروں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ مجھے یہ بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ بھائی ایک وقت وہ تھا کہ فاقے ہو رہے تھے، اور پھر جو ہے نا دال دلیا چلنے لگا، پھر وہ دال دلیا جو ہے نا سبزی فروٹ پر آ گیا، پھر وہ گوشت پر آ گیا، اور پھر فراوانی ہوتی رہی۔ آج آپ ایک ویل سیٹر فرد سمجھے جاتے ہیں معاشرے کا۔ آپ کی حد کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 10 لاکھ مل جائیں، کروڑ مل جائیں، 20 کروڑ مل جائیں، کیا کوئی حد ہوگی نا، اس کی لمیٹیشن ہوگی کوئی؟ انلمیٹڈ۔ ہاں، تو اب وہ بیچارے جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے۔ تو میں نے ان سے پھر عرض کی کہ یہ جو ہے نا یہ حل من مزید کی صدا ہے، یہ حرص ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو قانع ہونا چاہیے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اور مل جائے یا کثرت ہو جائے، یہ حقیقتاً نہیں ہے۔ ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، بعض اوقات بعض افراد جو ہیں وہ ہمارے سے اوپر لیول پر ہوتے ہیں کسی حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے، لیکن ان کی زندگی میں آسودگی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا۔ وہ کھانا ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا، مال و دولت ہے لیکن اس کے ذریعے سے جو نعمتیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور اس کی یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ اچھا پھر نحوست کیا ہے اس کی؟ نحوست یہ ہے کہ مال و دولت ہے، چیزیں ہیں، لیکن اس کے جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے شاید، یا ایسا سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہوتی ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، لیکن دل ایسا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ادا نہیں کرنے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے۔ تو کہا نا عبدالحبیب بھائی نے، مال کم ہے بندے کے پاس تو اس کی کم زکوٰۃ بنی، اگر زکوٰۃ اس پر واجب ہے جی، تو اب لاکھ روپے ہے تو اس نے مقصد 2,500 نکال دی ہے۔ جی، اب یہی جب کروڑوں میں گیا، یہی فگر جب اربوں میں گیا اور زکوٰۃ کروڑوں میں آئی تو اب اس کی آہ نکلی، یار آہ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ 2.5% ہے، اور یہ اربوں روپے بھی دیے ہیں، کروڑوں بھی دیے ہیں تو اسی رب نے دیے ہیں۔ اس میں تو کوئی انکریزنگ نہیں ہوئی، جو پرسنٹیج ہے اس میں تو کوئی انکریزنگ نہیں ہوئی۔ وہ ایک اسلام بھائی نے بڑی صحیح بات، بڑی درست بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، تو اس کے بہت مختلف جہات ہیں اور بولنے کے مواقع ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے جو یہاں پہ کہی، کہنے لگے امیر کے امیر ہونے کی، سب کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر سی بات، ایک پرٹیکولر عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں اسی سینیریو میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیر کے امیر ہونے کی شاید ایک وجہ صدقہ و خیرات ہے، خیر خواہی ہے، کہ جب وہ خیر خواہی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور غریب کے غریب ہونے کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہو کہ جب غریب سے کسی ایسی چیز کا موقع آتا ہے نا، صدقہ خیرات، تو وہ تو لینے والوں میں ہی ہوتا ہے، اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے، یا کم از کم میں دوں نا، تو پھر وہ اس میں وہ برکت نہیں آ رہی ہوتی۔ تو آپ بھی یوں
کرنے لگ جائیے تو انشاءاللہ برکت ہونے لگے گی۔ دوسری بہت اہم چیز جو ہے، ایک تو کثرت اور قلت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم بڑے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ہم مادی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم چیزوں کو ڈھیر کے حساب سے دیکھتے ہیں، ہم چیزوں کو مادیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ رزق کا ذمہ کرم اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرمایا ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ تو جب اس نے لیا ہوا ہے تو وہ دینے والا ہے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اس کی رضا پہ، ہم اس کی قدر پر، ہم اس کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جی اس کو زیادہ کیوں ملا اور ہمیں کم کیوں ملا ہے؟ تو دیکھیں جی، آپ کس چیز سے مطمئن ہوں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن میرے پیش نظر ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فرمان ہے بڑی ڈھارس بند آتا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو یوں سمجھ لیجئے کہ امید کی کرن بلکہ پورا چراغ جلا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے فرمان خالد بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رب تبارک و تعالی سے کم رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، کیا بات، اللہ تعالیٰ اس کے کم عمل پہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ ہم خود دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہم اسلاف کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو وہ تھے، چلو بھائی وہ تو وہ تھے نا، ہم کیا ہیں؟ تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں میرے عمل تو ایسے نہیں ہیں کہ میں سوچوں کہ جو ہے نا مجھے جنت جیسی اعلیٰ نعمت مل جائے گی، اتنا عظیم الشان گھر مل جائے گا جس کی لوگ آرزو کرتے ہیں، تو وہ اعمال کی بنیاد پہ تو شاید نہ مل پائے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا، یہ پھر ڈھارس بند آتی ہے خالد بھائی کہ تم کم پہ راضی ہو جاؤ، تم اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جاؤ، پھر وہ انعام ایسا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، برکت کثرت کا نام نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ خالد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مہروز مدنی بھائی بھی ساتھ ہیں، تو ان کے پیارے پیارے مدنی پھول بھی لیں گے۔ اور اصل تو سکون ہے، ہماری زندگی کی بے سکونی، بے چینی، نہ ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں، اسباب اگر پتہ لگ جائیں تو ہم دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایزی کر لیں۔ اصل میں پریشانیاں بندہ خود اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، تو اللہ ہمیں صبر دے، شکر دے، قناعت کی دولت دے۔ ہم نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے، آپ نے اس کا درست جواب دینا ہے، تو دکھائیے گا پکچر۔ یہ مزار شریف آپ نے پہچاننا ہے، اس کا جواب دینا ہے، کیا ہے، کہاں ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، تو اس کی کچھ ڈیٹیل دیجئے، کال دیجئے گا۔ قمر اتاری سرگودا 71 شمالی سے ماشاء اللہ مرحبا، ہمارے پیارے رکن شورا حاجی علی اتاری مدہ ذل العالی کی آمد مرحبا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین مانے بہت آپ نے یہ جو موضوع اور بالخصوص گھر اور معاشرہ الحمدللہ سلسلہ لے کے آئے ہیں، مدینہ یہ ضرورت بھی ہے اور ٹائمنگ بھی آپ نے بہت اچھا رکھا ماشاءاللہ، 11 بجے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ نے شروع میں درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس پہ ایک عرصے سے عمل ہے، تو لیکن پھر بھی آزمائش دور نہیں ہو رہی بے برکتی والی، تو کیا کیا جائے؟ یا پھر کوئی اور اس کا حل ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں، کرم فرما دیں۔ لیکن یہ ہے کہ کرتے 1-2 بار ہیں، لیکن گھر میں آنا ان آؤٹ تقریباً 8-10 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہر مرتبہ پڑھنے پر یہ فضیلت ملے گی؟ دیکھیں، جو برکت ہے، وظیفہ ہے، اور جو بھی ایسا عمل بتایا گیا اس کی برکتیں تو ملے گی۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے عمل کرنے میں کوتاہی ہو، ہمارا عمل پورا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایسے عمل ہوتے ہوں کہ اس کی برکت زائل ہو جاتی ہو۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جیسے بغیر بسم اللہ شریف پڑھے گھر میں داخل ہونا۔ ہم نے سنا نا کہ شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کچھ کھا پی لینا، اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے رزق میں کوئی ایسے معاملات ہوں، جس سے میں آپ کو ایک مختصراً واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کو اپنے فقر و فاقہ، تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضرت پورا نہیں پڑھتا، بڑے مسائل ہیں، اور یہ وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنا کام بتایا کہ میں ایک نوکری کرتا ہوں۔ تو سب کچھ پوچھا تو کہا بیٹا ایک کام کیا کریں، ہر مہینے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ لے کر اور کچھ تنخواہ جو ہے اپنے مالک کو، سیٹ کو دے دیا کریں۔
تو عرض کی کہ حضور یہ کیا؟ بولا جو کہا جا رہا ہے وہ کریں. کچھ عرصہ انہوں نے کیا. پھر وہ بزرگ ملے اور کہا بیٹا اب کیا ہے؟ بولا اللہ کی رحمت سے اب میری فراوانی بھی ہو گئی, تنگ دستی بھی دور ہو گئی اور میں بہت خوشحال محسوس کر رہا ہوں. حضرت حکمت کیا تھی؟ اللہ والے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ جو کام کرتے ہیں, جس کی تنخواہ لیتے ہیں, ٹائم پورا نہیں دیتے. اگرچہ سیٹ کو نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. تو آپ نے جو کچھ پیسے دیے تو گویا یوں کہ آپ نے وہ پیسے کم کر لیے, تو ہو سکتا ہے آپ کی آمدنی میں کچھ ناجائز آ رہا ہو, تو وہ برکت کو ساتھ لے گیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, برکت جیسے ہم نے شروع میں سنا کثرت کا نام نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں فراوانی ہو, بہت مال آئے, پیسہ آئے, انبار لگ جائے. بعض اوقات تو پیسہ آتا ہے, پریشانیاں بھی ساتھ لاتا ہے, ٹینشن بھی ساتھ لاتا ہے. کسی نے کہا نا کہ بعض اوقات سب کے لیے نہیں ہے, لیکن کئی ایسے پیسے والے ہیں کہ شاید وہ ایسے ایسے امراض میں مبتلا ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, یہ وہ, تو رات کو دوائیاں لے کے نیند پوری نہیں آتی, نیند کی ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں تو پوری نیند نہیں آتی. اور غریب مزدور رات کو بغیر ٹیبلٹ کے ایسا سوتا ہے. پھر وہ مال کی فکر, تو یہ تو اس کو دینا, اس کو لینا, اس کی پیمنٹ آئی, اس کی پیمنٹ نہیں آئی. بہرحال یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن یہ تو ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, آزمائشیں ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ برکت کثرت کا نام نہیں ہے. پیسہ اتنا نہیں, سکون ہے, تھوڑا ہے اس میں پورا پڑ رہا ہے. گھر کے افراد ہیں, سکون سے رہ رہے ہیں, یہ برکت ہی برکت ہے. کیا فرمائیں گے؟ جھگڑا نہیں ہو رہا, سب محبت سے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کی رشتوں کی قدر کی جا رہی ہے, یوں گھر بھی بہتر ہو رہا ہے, معاشرہ بھی بہتر ہو رہا ہے. یہ بھی برکت کی ایک علامت ہے. میں ساتھ ساتھ عارف صاحب یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم برکت حاصل کرنے والے کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک اور کام کی طرف توجہ دی جائے کہ وہ کام جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی ایک طرف تو ہم یہ کیے جائیں کہ ہمارے پاس ایک بال ہو, ایک پیالہ ہو, اس کو ہم بھرتے چلے جائیں, یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ اس کو بھر رہے ہیں آپ, لیکن دیکھ لیجئے اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے. سوراخ اگر اس میں باقی ہے تو جتنا بھرتے جائیں گے وہ تو نکلتا ہی چلا جائے گا. تو پہلے اس کا سوراخ بند کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہماری برکت کو متاثر کر رہے ہیں یا بے برکتی کی طرف لا رہے ہیں. ایک مرتبہ خلیفہ مامون رشید نے حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑے محدث گزرے, ان کی دعوت کی, اور دعوت وغیرہ جب کی گئی تو دسترخوان لگایا گیا, اچھے کھانے چن دیے گئے. حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو جو دسترخوان پر ذرات گر گئے تھے ان کو اٹھا کر کھانے لگے. خلیفہ نے کہا کہ حضرت کیا آپ کا پیٹ بھرا نہیں ابھی تک, آپ ابھی یہ ذرات بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, دراصل پیٹ تو میرا بھر گیا ہے, لیکن یہ میں حدیث مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے لقمے اٹھا کر کھا لے گا وہ تنگ دستی سے امن میں آ جائے گا. کیا بات ہے. اب یہ بات خلیفہ نے سنی تو بڑا خوش ہوا, اور اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے لیے کچھ لے کر آؤ, ان کو کچھ انعام دیا جائے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس وقت 1000 دینار رومال میں باندھ کر پیش کیے گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, دیکھو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی ہے. تو یوں بندہ بے برکتی سے بچنے والے کام کر رہا ہو تو پھر برکت بھی مل رہی ہوتی ہے, تو وہ اسٹاک آپ کے پاس ہو جاتی ہے. ورنہ آپ نے آنے کا تو راستہ کھلا رکھا ہے, جانے کا راستہ اس سے بڑا رکھا ہے, تو پھر وہ اسٹاک نہیں ہو پائے گی, آپ کے پاس رک نہیں پائے گی. تو دونوں چیزوں کو دیکھیں. ماشاءاللہ. ایک تو یہ کام جو آپ وظائف کر رہے ہیں, یہ پرٹیکولر میں ان کو نہیں کہہ رہا جنہوں نے کال کی تھی, سبھی ناظرین اس پر غور کریں. اس میں ہم سبھی غور کرتے ہیں مل کر کہ ہم وہ کون سے کام کر رہے ہیں جو برکت حاصل کرنے والے ہیں, اور کتنے سارے کام ہیں جو بے برکتی والے ہیں. کیا میری نماز کی پابندی ہے؟ اگر میں نماز کا پابند نہیں ہوں تو بتائیے یہ برکت والا کام ہے, بے برکتی والا کام ہے. میں اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں روک رہا, یہ سوچئے کہ یہ برکت والا کام ہے کہ یہ بے برکتی والا کام ہے. یعنی ہاتھ صرف کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ جائز بھی کما رہے ہیں, تو صرف ہاتھ ہمارے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. آنکھیں ہماری بے برکتی, کان بے برکتی, زبان بے برکتی, یہ سارے بے برکتی والے کام لا رہے ہیں, اور صرف ہاتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ برکت سمیٹ لی جائے. تو ایسے برکت سمیٹنا مشکل بھی ہو سکتا ہے
اور ہو سکتا ہے ناممکن بھی ہو جائے۔ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس میں ایک رزق کا بھی معاملہ، کہ رزق کی بے قدری، رزق کو ضائع کرنا، اور یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین رزق کو ضائع کرنا یہ بہت ہے۔ پلیٹ میں کھانا بچا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، ضائع ہوتا ہے، دیگچیوں میں سالن، دودھ، اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری توجہ نہیں رہتی، پانی پیا تھوڑا بچ گیا پھینک دیا۔ رزق کی قدر ویسے بھی کرنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں پر قحط پڑا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا کھانا، تو بعض اوقات سفر میں بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں کہ کھانا نہیں، لیکن کہاں جائیں گے، کیا ملے گا، بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس وقت ایک بسکٹ کے ٹکڑے کی بھی قدر ہوتی ہے، یار یہ رکھ لیں، کہیں بھوک لگی تو کھا لیں گے۔ پانی کی بوٹل ساتھ ہوتی ہے، تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھروں میں پانی نہیں آتا، یا اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کہ پانی نہیں، تو اس وقت بچا کے رکھتے ہیں کہ یار تھوڑا سا پانی لے لیں، اسی سے برتن دھل جائیں، اسی سے یہ کام ہو جائے، یا وضو کرنا ہے تو خیر فرائض واجبات تو پورے کرنے ہیں اس کے، لیکن اسراف نہ ہو، بچ جائے پانی، اور بندہ بہت احتیاط کرتا ہے۔ جی تو اللہ کریم ہمیں رزق کا بھی ادب عطا فرمائے کہ رزق کی قدر نہ کرنے سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ پھر جس طرح ہمارے خالد بھائی نے فرمایا کہ گناہ، کہ جس رب سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ برکت دے دے، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ کئی ایسے کام ہیں کہ وہ ہم کریں گے تو برکت ملے گی، اور اگر وہ کام ایسے کہ جو ہم نے کیے تو اس سے برکت چلی بھی جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اور ایک اوراد و وظائف بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اوراد و وظائف کی برکتیں، تو ہمارے جنید مدنی بھائی ہیں، انہوں نے ایک گھر میں جا کر برکت کا ایک عمل کر کے دکھایا ہے، مختصر سا پیکیج ہے، ذرا دکھائیے گا۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ گھر اور معاشرہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک بڑا ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر دوسرا آدمی، ہر تیسرا آدمی رزق میں بے برکتی اور کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ ایک بڑا عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب کاروبار میں برکت کیسے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلے، ہمارا کاروبار چمکے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو ناظرین، آج جو روحانی علاج، جو وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ ہے کاروبار میں برکت کا روحانی علاج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری فیکٹری میں، میری دکان میں، میرے کاروبار میں برکت ہو اور میرا کاروبار خوب چمکے، میرا بزنس بہت اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ اولاً ایک سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، اور اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر، اس کو فریم بنا کر آپ اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، آپ اپنی کاروبار کی جگہ پر لٹکا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ اور اس عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہی برکت رہے گی۔ تو آئیے ناظرین، اس کا ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گھر اور معاشرہ، محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر یہ آپ نے لازمی لگانا ہے۔ تو ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت رہے گی، اور آپ کا کاروبار انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے چمکتا رہے گا۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اتنا آسان، مختصر 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ آپ کو لکھ کر کے دکھایا۔ اس کو پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کرا کے رکھی ہے، یہ بہت بڑا عمل نہیں۔
لیکن ایک چیز ہے کہ انسان ہے سہولت پسند اور طبیعت سستی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا جائے تو لکھنے کے لیے اس میں بھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ پڑھ دیجئے نا, کوئی مل جائے اسے لکھوا دیجئے, برکت بھی چاہیے, کچھ کرنا نہیں ہے. یوں بھی تو ہمارے گھنٹوں کے گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ لکھیں گے تو لکھنے کی بھی اپنی ایک برکت ہے. اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنا پیارا ہے کہ اس کی اور بھی برکتیں ہیں. تو اس کو لکھیں, لکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور گھر میں لگائیں. اور یہ باقاعدہ ایک عمل ہمارا جو اوراد عطاریہ ہے, روحانی علاج ہے, انہوں نے دیا ہے, تو آپ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. کچھ کال دیجیے گا. ماشاءاللہ آپ کا نیو پروگرام اچھا جا رہا ہے. آج کا ٹاپک بے برکتی ہے, تو بے برکتی کے حوالے سے بھی ہوگا, وظائف بھی ہوں گے برکت کے. میرا یہ سوال ہے کہ بے برکتی ہوئی کیوں, اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں. یہ تو ہمارے مبلغین نے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے اس کے اسباب ہیں, بالخصوص تو اللہ کی نافرمانی. اور بعض ایسے بزرگوں نے بھی اعمال بتائے ہیں کہ وہ اگر ایسے کام کیے جائیں تو اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. مہروز بھائی ایسے کون سے وہ کام ہیں کہ وہ کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے؟ المدینۃ العلمیہ نے پیش کیا ہے تنگ دستی کے اسباب, اور اس کا حل مکتبۃ المدینہ سے اس کو لے سکتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک تو خالد بھائی نے بیان کیا تھا کہ رزق کی بے قدری, اور پھر یہ بھی ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا, بسم اللہ نہ پڑھنا, ننگے سر کھانا کھانا, اسی طرح اندھیرے میں کھانا کھانا, اور غسل یا طہارت کا جو نا اہتمام نہ کرنا. تو گندگی جو ہے یہ بھی بے برکتی لے کر آتی ہے. تو کوشش کریں جہاں رہیں, جو پہنیں, خود اپنا جسم, لباس اور خیالات اور دل کو بھی پاکیزہ بنائیں, انشاءاللہ اس سے بھی برکت آئے گی. اسی طریقے سے کھانا آنے کے بعد اس میں تاخیر کرنا, اسے کہتے ہیں کھانے کو انتظار نہ کرواؤ, کھانا ایسی چیز ہے اسے انتظار نہ کروایا جائے, یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے. اسی طریقے ٹوٹے ہوئے برتن, بعض اوقات گلاس, پیالی یا پرچ وغیرہ یا پلیٹ وغیرہ چٹک جاتی ہے, ٹوٹ سی جاتی ہے, یعنی بالکل جدا تو نہیں ہوتی, بال آ جاتا اس کے اندر, تو اس کو بھی استعمال کرنا بے برکتی کا سبب ہے. یہ وہ بہت سارے اسباب ہیں جو مختلف جہات سے یہاں پہ جمع کر دیے گئے. بزرگوں نے فرمایا, مشائخ نے فرمایا, بعض احادیث کریمہ سے لیے گئے ہیں, تو یہ میں چند بیان کر رہا ہوں. اچھا, برتن صاف نہ کرنا, کھانا چھوڑ دینا. اسی طریقے سے جس برتن میں کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا. اسی طرح خلال کرتے وقت جو ریشے وغیرہ نکلے تو وہ کھا لینا. یہ ویسے بھی معیوب ہے اور برا سا لگتا ہے, کراہیت آتی ہے, تو اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے زیادہ سونے کی عادت, بالخصوص صبح سویرے سونا, یعنی وہ افراد جن کا رات کا کام نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے رات میں جاگنا, ان کا بلا وجہ جاگنا یہ بھی بے برکتی لاتا ہے. گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا, اب جھاڑو جو ہے وہ جھاڑو سے دی جائے, کپڑے وغیرہ سے جو ہے جھاڑو کا کام نہ لیا جائے. اسی طرح پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا, یہ بہت سارے وہ اسباب ہیں. خالد بھائی اس کو ہم دیکھیں گے نا تو یوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, بعض اوقات یوں آ رہا ہوتا بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو بھائی یہ یہاں لکھا ہوا ہے, اس کی آپ ٹینشن نہ لے, لکھا ہوا پڑھ کے میں سنا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ چیزیں نا تجربے سے آتی ہیں. جیسے جو ہمارا تجربہ ہے نا وہ یقینی طور پہ آپ سے کم ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں. خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو 10 سال پہلے جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, یعنی بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایج فیکٹر ہوتا ہے, تو 10 سال پہلے جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی آج سمجھ میں آنے لگی ہیں. تو ہر جگہ جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں, بلکہ جو ہے وہ کچھ چیزیں وقت پر بھی چھوڑ دیں, اور جب بڑے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لیں. حدیث پاک میں آیا البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اسی طرح کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا, رات کو جھاڑو دینا, اور مشائخ کے بزرگوں کے آگے چلنا, والدین کو نام سے پکارنا, ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا, اور بدن پر ہی کپڑا وغیرہ سی لینا, چہرہ لباس سے خشک کر لینا. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے ہاتھ دھوئے, منہ دھوئے اور جناب وہ دامن وغیرہ سے جو نے پوچھ لیا, تو اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. مکڑی وغیرہ کے جالے جو ہیں یہ گھروں میں لگے رہنا, نماز میں سستی کرنا, صبح سویرے بازار جانا, یعنی صبح اٹھنے کی اپنی فضیلت ہے لیکن سب سے پہلے بازار پہنچ جانا یہ پسند نہیں کیا گیا. صبح سویرے بازار جانے سے یہ بھی ہے جو علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف پہلے آئے. سبحان اللہ. یعنی اٹھتے ہی پہلا کام بازار جانا نہ ہو, پہلا کام کسب میں لگنا نہیں ہو, کمائی تلاش کرنا, رزق تلاش کرنا نہیں ہو, پہلا کام
رازق کی تلاش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, اس کی خوشنودی کے لیے اٹھے. پہلا جو اس کا اٹیمپٹ ہو, پہلی جو کوشش ہو, وہ اللہ کو راضی کرنا ہو. ایک آج کل آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں کسی سے پوچھ لیا جائے آپ کے موبائل میں کس وقت کا الارم لگا ہوا ہے, تو اس نے بتانا ہے کہ اس وقت گھر والوں نے آفس جانا ہوتا ہے تو ان کے وقت کا لگا ہوا ہے, یار مجھے اس ٹائم بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے, اس وقت کا لگا ہوا ہے. فجر کا الارم کس کے لگا ہوا ہے؟ ناظرین سب غور کریں. امام صاحب کے لگا, امام صاحب کے لگا ہوگا, مؤذن صاحب کے لگا ہوگا, انہوں نے اذان دینی ہے. تو ہم نے جب دن کا آغاز ہی برکت والے کام کو چھوڑ کر کرنا ہے, پھر بے برکتی ہی ہمارا گھر دیکھے گی. رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. اللہ. علماء نے اس کی 6 یا 7 تفاسیر بیان فرمائی ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا, رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی. وجہ کیا بنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا. اور دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو شخص نیک اچھا عمل کرے ہو ایمان والا, رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. پاکیزہ زندگی جلائیں گے. جب زندگی گزارے گا تو برکت والی اور آسودگی والی زندگی وہ ایمان والا اعمال صالح اختیار کرے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے, جس طرح مہروز بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم مادیت پرستی کے دور میں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس 2 اور 2 4 ہو جائیں, ان 2 میں برکت ہو جائے, یا برکت کیسے ہو کہ یہ دونوں کافی ہو جائیں, یہ 2 ہمیں کافی ہونا, ہم اس کے باوجود کوانٹٹی پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. 2 کے 4 ہو جائیں, 2 کفایت کر جائیں گے, دیکھنے والا کیا کہے گا. تو 2 اور 2 4 پہ بھی نہیں جاتے, 2 اور 2 22 پہ جاتے ہیں ڈائریکٹ. اللہ اکبر. بالکل ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ وہ اتنی کثرت کو ہی ہے کہ 2 2 4 کے بجائے 2 2 22 والا ہی ذہن ہے. تو ہم یہاں دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیں, کیونکہ دنیا اور آخرت کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. ایمان والے کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ جو ایمان والے ہیں نا, ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آباد رکھتا ہے. سبحان اللہ. ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ حضور کا انداز دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی. و الیہ النشور, ہمیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. یہ دن کا وہ آغاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہو رہا ہے. پھر سارے دن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک کام دیکھتے جائیں تو ہر کام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جڑا ہے. سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, اور وضو کریں گے تو اس میں دعائیں, گھر کی طرف آ رہے ہیں اس میں دعائیں, گھر سے نکل رہے ہیں اس میں دعا, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے دعا. آپ دیکھیں تو ان ساری دعاؤں میں کیا چیز کامن ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے. جتنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کی برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جتنا اس سے دوری ہوگی تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر الہی سے دوری ہوگی تو پھر زندگی میں تنگی آتی چلی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ رزق میں تنگی ہو, وہ اولاد میں تنگی ہو, وہ اسباب میں تنگی ہو, وہ دھڑکنوں میں تنگی ہو جائے. کیا بات. یعنی طبی طور پر بھی جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر, اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونا ہوتا ہے. جس طرح جسم ہمارا تندرست اور توانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کھاؤ, حکیم کہتے ہیں یہ کھاؤ, اور جو علم الابدان کے ماہر ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بدن کو تندرست رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح جو روحانیات سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیر صاحب ہیں, وہ ہمارے علماء ہیں, وہ اساتذہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں جس طرح بندے کا جسم بیمار ہوتا ہے نا, ایسے ہی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. صحیح فرما رہے. جب روح بیمار ہو جائے نا تو پھر اسے کہیں مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ جسم 1000 قسم کی آسانیوں میں ہوگا, روح بیمار ہوگی, وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ
باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے بیگانے کو ہم. پھر وہ ایسا بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے کہیں سکون نہیں ملتا. اس کے لیے سکون چاہیے تو ارشاد فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے جو دل ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سکون، برکت، آسودگی جو رکھی ہے وہ اپنے ذکر میں رکھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، برکت تلاش کرتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے کام نہیں کرتے ہم. تو اللہ کریم آسانیاں فرمائیے. کال دیجیے گا. ساؤتھ کوریا سے رئیس اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہمارے رکن شورا حاجی علی اتاری مرحبا. مہروز بھائی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو آپ نے آج کا ٹاپک سنا ہے کہ ہر دل کی آواز، واقعی یہ ٹاپک جو ہے ہر دل کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، بے برکتی سے محفوظ فرمائے. حضور کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت جھاڑو دینا یا چپل گھر میں الٹی رہنا، کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں؟ تو ارشاد فرمائیے. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ ہماری پوری شورا کو، اہل سنت کو، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ رئیس بھائی، ساؤتھ کوریا سے آپ نے کال کی. یہ تو بتایا مہروز بھائی نے کہ وہی رات کو جھاڑو اور وہ جی. اور اس کی اصل جو میں نے وہ بھی عرض کی تھی کہ ہر چیز کا یوں کہنا کہ یہ یہاں لکھا ہو یا وہاں مل جائے، یہ درست نہیں ہوتا. بعض چیزیں تجربات سے ثابت ہوتی ہیں، کہیں لکھی ہوئی نہیں ملتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑی موٹی سی بات میں کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو الرجک پرابلم ہوتی ہے، کچھ کھانے سے یا کسی قسم کی خاص خوشبو سے الرجک کا پرابلم ہوتا ہے. اب یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. خود مجھے پرابلم ہے، مجھے ڈسٹ الرجی ہے. پورے کتابوں پہ جو ڈسٹ آ جاتی ہے خالد میں، اگر وہ کتاب میرے سامنے جھاڑی جائے، میں خود جھاڑ لوں نا تو پھر مجھے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جناب مہروز بھائی کو ڈسٹ الرجی ہوگی اور جو ہے نا وہ جھڑے گا تو یوں ہو. یہ مجربات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں بزرگوں کے، بڑوں کے. اور یہ نہیں، یوں نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کے ایکسپیرینس کو لے کر ہم ایک بات ڈائگنوز کر دیں گے، ڈکلیئر کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بالخصوص اس طریقے کے جو معاملات ہیں جو اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بعض چیزیں ان سے ثابت ہیں، بعض احادیث سے واضح طور پر ثابت ہیں، بعض احادیث کریمہ سے اشارتاً ثابت ہیں. تو ان سب کو جمع کر کے جو میں نے رسالے کا نام لیا تنگ دستی، اس کے اسباب اور حل، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے. آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی فرمائیں، اور چاہیں تو اس کا PDF ورژن جو ہے وہ لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کے. جی. تو یہاں پہ ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا، کال سے ہٹ کے علی بھائی، ہم باتیں کر رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ساری ہی باتیں ویلڈ ہیں، اہم ہیں. ایک بڑی اہم چیز مفتی احمد در خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اللہ برکت نازل فرمائے مفتی احمد در خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پہ. علم کا اور عقل کا سمندر تھے آپ. کیا شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خوشحالی جو ہے نا، یہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں اپنے الفاظ میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں خوشحالی دو چیزوں پہ منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک چیز ہے کمانا، ارننگ، اور دوسری چیز ہے خرچ کرنا، ایکسپینس. تو فرماتے ہیں کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا نہیں جانتے. خرچ کرنے کا سلیقہ سب کو نہیں آتا. تو اگر خرچ کرنے کا سلیقہ جس کو آ گیا، اس کی زندگی تر و تازہ رہے گی، خوشحال رہے گی، وہ پریشان حال نہیں رہے گا. اور حدیث پاک سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میانہ روی کے متعلق فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا. تو ہمارے میانہ روی اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے جو اوصاف بیان فرمائے اس میں سے اس کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ بندے کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ حد سے کم کرتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان رہ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے والے ہیں تو بھی وہ اس طرح سے خرچ کرنے والے ہیں. اور پھر جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب ہو جائے، اس کی حیثیت ایک جدا گانہ ہے کہ سب کچھ لا کر دے دے، کیونکہ اس میں جو خرچ کرنے والا ہے وہ بھی امام التقا ہے، متقیوں کا امام ہے. رب العالمین نے اس کو اتقا ارشاد فرمایا ہے. جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی تقوی سیکھے ہوئے ہیں، وہ بھی دے کر خوش ہونے والے ہیں. ہمارے یہاں یوں پرابلم ہوتا ہے کہ ایک رشتے جو جڑ گئے نا، ایک رشتہ دار ہے وہ دے کر خوش ہے، ایک ہے کہ تھوڑا کم ہی دیا جائے.
تو جس نے زیادہ دے دیا وہ تو دے کر خوش ہو گیا، جب وہ خوش ہو کر واپس آیا تو جو پہلے تھا نا اس نے اسے غمگین کر دیا. تو یوں بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی صدقہ کیا جائے تو اس میں بھی دیکھا جائے. بعض روایت میں اس طرح کے علی بھائی مضامین ملتے ہیں کہ سب کا سب نہ دو کہ بعد میں افسوس کرتے ہو. صحیح. تو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد بھی بندہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اگر کسی کام پہ افسوس کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک قانون گویا بیان کر دیا گیا، اصول بیان کر دیا گیا کہ راہ اعتدال کو اختیار کرے، اس میں فائدہ ہوگا. کون کتنا دے خالد بھائی، کون کتنا دے کتنا نہ دے، یہ ایک پورا ٹاپک ہے. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے خزانے کے انبار، تو اس کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے کہ کون کتنا خرچ کرے اللہ کی راہ میں. صدقہ دیتے ہوئے کون کتنا خرچ کرنا کس کے لیے افضل ہے. لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس کے اعتبار سے وہاں پہ جو ہے ساری کیٹیگریز بنا کے بیان کی گئی. اللہ کی راہ میں دینے پر اور صدقے پہ مجھے یاد آیا، مدنی چینل کے ناظرین ایک اسلامی بھائی ہیں، کچھ ان کے ہاتھ تنگ ہوا، بات چیت چل رہی تھی، تو وہ جو روایت کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. تو پیسے تھوڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تھوڑے پیسے تھے تو میں نے اپنے گھر والوں پہ بھی کچھ خرچ کر دیے. اللہ پاک نے اس کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ٹائم بعد میرے پاس فراوانی شروع ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو واقعی اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں، صدقہ و خیرات کریں، لیکن وہی اعتدال کی راہ کہ سب کچھ دے کے فارغ بھی نہ ہو جائیں اور اتنا ہاتھ بھی نہ کھینچ لیں کہ بخل میں چلا جائے اور گھر والے ہی تکلیف میں آ جائیں. اپنے ایکسپینسز کو بھی جو ہے نا ایک مینیج کر لیں. یہ بجٹنگ جو ہے نا یہ دنیا کا بہت بڑا پروفیشن ہے. اگر آپ صرف یعنی جو ممالک ہیں نا، کنٹریز ہیں، سلطنت ہے، ملک چلا رہے ہیں، اس میں جو بجٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ عوام تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب وہ زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے خالد بھائی، لیکن ایک بجٹ بنانا یہ بڑا، آپ کو بھی اس کا تجربہ، ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی بھی مسلمانوں کے فنڈ سے، مسلمانوں کے صدقہ خیرات زکوٰۃ ان چیزوں سے چلتی ہے. بہت سارے کام ہم ان سے کرتے ہیں تو مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کے ایکسپینسز مینیج کریے. بعض اوقات پرابلم کیا ہوتی ہے علی بھائی، پرابلم یہ ہوتی ہے ملازم نا سیٹ کی نکالی کر رہا ہوتا. سیٹ صاحب آتے ہیں اتنی بڑی گاڑی میں تو میں کیوں نہ ہوں، چھوٹی لے لوں. سیٹ صاحب یوں کھاتے ہیں تو میں کیوں نہ کھاؤں، سیٹ صاحب فلاں ڈریس پہنتے ہیں میں کیوں نہ پہنوں، سیٹ صاحب نے فلاں موبائل رکھا ہوا ہے تو میں بھی رکھوں. تو یہ جو ہے نا یہ کم عقلی کی بات ہے. آپ جسے کہتے ہیں نا، ہمارے اردو میں ایک وہ بات کہی جاتی ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو آپ اپنی چادر دیکھ لیں، اپنی انکم دیکھ لیں، اس کے حساب سے مینیج کر لیں، احساس کمتری سے نکلیں. لوگوں کو مال و دولت شو کر کے جو ہے نا آپ متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ محبت و کردار سے متاثر کریں اور خود کفیل ہو جائیں. اپنے دست و بازو پہ اور اپنے عقل و شعور پہ بھروسہ کریں. پرابلم کیا ہو گئی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی، میرا کام یہ کر دے، میرا کام یہ کر دے، میرا کام فلاں کر دے. ہر کسی کے خاندان میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صورتحال ہو، آپ نے دیکھی ہو، خاندان کا کوئی ایک فرد خوشحال ہوتا ہے اور وہ خاندان کے کئی گھرانوں کو، کئی افراد کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے مزاج میں بھی نا بڑا استغنا ہوتا ہے خالد بھائی. ایک بندہ مانگتا ہے مجھے 10,000 روپے دے دو، یہ کام کروں گا، اب نہیں آؤں گا، وہ دے دیتا ہے، پھر وہ کر لیتا ہے، ختم کر دیے 10,000 روپے، پھر آ گیا، پھر دے دیے، پھر آ گیا، پھر دے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے میں اسے بیوقوفی سمجھتا تھا. صحیح بات عرض کر رہا ہوں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو دل کی بات عرض کر رہا ہوں خالد بھائی، پہلے میں سمجھتا تھا بیوقوفی، لیکن پھر یہ ریئلائز ہوا کہ شاید اس کو برکت اسی کی مل رہی ہے کہ یہ اپنے خاندان والوں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ اپنے ساتھ والوں کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اس نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے، اس کو کھل کے دے رہا ہے. اب جو لینے والے ہیں نا وہ بھی تو سوچیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں مانگنے میں نا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، برکت چلی جاتی. ہاں، خود کمائیں، خود کھائیں، خود اپنے عقل پر، اپنے دانش پر، اپنے عقل و بازو پر، اپنے فہم و فراست پر، اپنے بزنس اسکل کو ڈیولپ کر کے اس پہ بھروسہ کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اپنے ایکسپینس مینیج کر لیں. مہروز مدنی بھائی کی بات سے جو ہے وہ ایک بات آئی کہ بجٹ، یہ بھی ایک ٹاپک ہے واقعی کہ اپنے بجٹ کو کیسے مینیج کریں. بے برکتی، برکت اپنی جگہ ہے، لیکن آج کل ہر چیز مینیج کی جاتی ہے. جتنے انکم نہیں اتنے ایکسپینس بندہ کر لیتا ہے. جیسے فرمایا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ایک بجٹ پہ ہی پروگرام کر لیں ہم لوگ. یہ بھی پورا ٹاپک ہے جی، لیکن اس میں کچھ فائننس کے ایکسپرٹ اور کچھ بلوانے پڑیں گے ہمیں. یہ تو میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں میرے پاس کئی، اور ہم نے آپ کو ایک پکچر دکھائی تھی، وہ پکچر دوبارہ دکھائیے گا.
تاکہ ہم جب اس کا جواب لیں تو کچھ اور ناظرین بھی شامل ہو جائیں۔ یہ پکچر ہے، تصویر ہے، دیکھیں کہاں کی ہے، کیا ہے، کن کی ہے۔ صحت سے متعلق ایک بہت زبردست ٹپس دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کڈنی سے متعلق، گردے۔ آج کل واقعی کئی ایسے لوگ ہیں کہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، گردوں کے پرابلمس ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یورولوجسٹ ڈاکٹر عمران ادریس صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گردے کے فیلئر، یہ کہہ لیں کڈنی فیلئر جو ہے، گردے آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ڈائلیسس پر چلے جاتے ہیں، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گردے کے فیلئر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس کی جو 3 اہم وجوہات ہیں، اس میں سے 2 جو اہم وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مریض ہیں ان کو بلڈ پریشر ہے، بلند فشار خون ہے، اگر وہ اس کا کنٹرول نہیں کریں گے تو ان کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ اگر ان کو شوگر ہے، اس کا کنٹرول نہیں کریں گے تو ان کے گردے لازمی خراب ہو جائیں گے۔ تیسری اہم چیز پتری ہے گردے میں، جو گردے کو خراب کر سکتی ہے، اور میں ایز اے سرجن جو میرے پاس کڈنی فیلئر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کامنسٹ ایز اے سرجن میں دیکھتا ہوں وہ پتری کی بیماری ہے، جس کا اگر بر وقت علاج کیا جائے تو وہ بیماری سے مریض کو نجات مل سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہتی ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ گردے بھی ہمارے پانی کے بغیر نہیں رہتے، یعنی اگر وہ پانی میں نہ ڈوبے رہیں تو وہ گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ آیا یہ بات کہاں تک درست؟ یہ بالکل بات 100% درست ہے۔ گردے بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو پانی کی مقدار ضروری ہے۔ اگر جسم میں کچھ بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پانی ایبزارب بھی ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے پانی ریلیز بھی باڈی میں سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر گردے کو اس کا متوازن پانی نہیں ملے گا، نارمل آدمی کو 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن اس کا انوائرمنٹ بہت ضروری ہے، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کام کس نوعیت کا کر رہا ہے۔ جب پیلا پیشاب آپ کو آئے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے گردے کو پانی کم جا رہا ہے۔ اگر کوئی مریض دوائی کھا رہا ہے اس سے پیلا ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی مریض عام مریض جو باہر مزدوری کر رہا ہے یا دھوپ میں اس کا زیادہ کام ہے، اس کا پیلے پیشاب آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا گردہ صحیح طریقے سے اسے پانی نہیں مل رہا، اور اسے پانی کی مقدار اس کو حسب ضرورت بڑھانی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اپنے گردوں کو اگر صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان باتوں پر عمل اس کے 8 سنہری اصول ہوتے ہیں۔ وہ ایک پہلا سنہری اصول یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ متوافر مقدار میں لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے متوازن غذا کھانی ہے۔ تیسرا اس کا سنہری اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں ورزش کو شامل ضرور کرنا ہے۔ شوگر اگر آپ کو ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو موٹاپے کی بیماری ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کسی وقت بھی کبھی کوئی علامات ہوتی ہیں پیشاب کے حوالے سے یا سائڈوں میں آپ کی پسلیوں کے پاس درد ہونے کے حوالے سے، تو فوراً سے آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ آپ اس کا بر وقت علاج کرا سکتے ہیں اور آپ کے گردے صحت اچھے۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح گردوں کی پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس طرح کا کلپ مدنی چینل پہ دیکھ کے بھی، اور بعض اوقات لوگ سوشل میڈیا پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج کیا، لیکن دیکھ کر خالی یوں اندازہ لگانا مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے باقاعدہ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اپنی صحت کا اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ صحت کے لیے، معدے کے لیے، اسپیشلی کڈنی کے لیے اور مزید امراض کے لیے پانی کا مقصد، صحت کے لیے پانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہر کوئی منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا، اور پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو سنا بھی نہیں تھا، گھر میں ایک اسٹیل کا بڑا بھگونا ہوتا، برتن ہوتا، اس میں پانی گرم کرتے، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا، صبح اس کو کولر وغیرہ میں ڈالتے اور اس کو پیتے، اور سب سے بہترین لوگ یہی بتاتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے پانی کا بہت خیال رکھیں۔ بعض اوقات پانی درست نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی بڑے بھی یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جان ہے تو جہان ہے، تو صحت کا اپنا اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھیے۔ ہم نے پکچر دکھائی تھی، کچھ جوابات میرے پاس SMS کی صورت میں بھی آئے ہیں، کچھ کالز بھی آئی ہیں، تو ذرا بتائیں بھائی کیا جواب دیتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین۔ تحصیل کر رہا ہوں سر، قیوم آباد کراچی سے۔ یار داتا گنج بخیال اجمیری کا مزار شریف ہے جی، کال دیتے رہیں۔ سہیل احمد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جو تصویر دکھائی گئی ہے داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار کی ہے۔ حاجی علی، آپ نے جو پکچر دکھائی ہے وہ داتا صاحب کے مزار کی ہے۔ کالز تو اور بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، لیکن ٹائم ہمیں مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو مہروز مدنی بھائی انشاءاللہ نکالیں گے اور
نام انشاءاللہ ہمارے خالد مدنی بھائی پکاریں گے کہ نام کس کا نکلتا ہے. اور اس دفعہ تو ہمارے مہروز مدنی بھائی نے کیا سخاوت کیا کہ ماشاءاللہ پورے سال کا ماہنامہ. میری کیا سخاوت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہماری مجلس تقسیم رسائل جو ہے وہ ترکیب بناتی ہے. تو ہم ماشاءاللہ جو درست جواب جنہوں نے دیے ہیں، جو پرچیاں آئیں، ان میں سے جو قرآن اندازی کی، خالد بھائی کس کا نام نکلا ہے بھائی؟ نام لکھا ہوا ہے بنت خادم حسین، کوٹ ادو پنجاب سے. واہ جی واہ، کوٹ ادو پنجاب، بنت خادم حسین، تو نام ان کا نکلا ہے. انشاءاللہ ہماری یہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ کی مجلس ہے، ان کو انشاءاللہ یہ پورے سال کا بھیجیں گے. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا پیارا مہکا مشک بار مدنی ماحول، یہ اتنا پیارا مدنی ماحول ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. نیک ماحول، نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت، ایسے لوگ کہ اللہ پاک نے جن کو ایک نیکی کا نور عطا فرمایا ہے، ایک نیکیاں کرنے کا ذہن عطا فرمایا ہے. جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یقین کریں کہ صحت میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت. کیونکہ جب نیکیاں کرنے کا ماحول بن جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور جب گناہوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، بد نگاہی ہوگی، موسیقی ہوگا، میوزک ہوگا، حرام کام ہوگا، رشوت ہوگی، تو پھر برکت چلی جانی ہے. یاد رکھیے برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت نہیں. حرام کا تو وبال ہی وبال ہے. یہ تو رزق حلال کمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں. آخر میں امیر علیہ سنت کا ایک کلپ ہے، وہ سن کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرنے سے نیک بختی اور تونگری یعنی دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے. بدبختی اور مفلسی یعنی غربت دور بھاگتی ہے. اور جماعت ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز پڑھنا ہے، با جماعت پڑھنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت